الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائہا و عافیت الابدان و شفائہا و نور الابصار والبصائر و ضیائہا و علی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے قرآن پاک میں یوم عرفہ کا بڑے اعزاز کے ساتھ ذکر فرمایا۔ یوم عرفہ ذی الحجہ کی نامی تاریخ کو کہتے ہیں۔ سال بھر کے دنوں میں عرفہ کا دن اور پورے ہفتے کے دنوں میں جمعۃ المبارک کا دن تمام ایام میں افضل و اعلیٰ ہے۔ عرفہ کا وہ دن جس میں جمعۃ المبارک بھی ہو اور وہ بھی زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقدس ایام میں عبادت اور ان کا احترام کرنے کی خصوصی تعلیم فرمائی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی ان مقدس ایام میں عبادت کا خوب اہتمام فرمایا ہے۔ ان ایام کو خوشی اور عید کے دن کے طور پر منایا۔ اسی دن خالق کائنات نے دین کو مکمل فرمایا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیارے حبیب، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک دن یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے جسے آپ لوگ پڑھتے بھی ہیں، اگر وہ ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کے دن کو عید مناتے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم والی آیت۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس مقام کو پہچانتے ہیں جس میں یہ آیت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ وہ مقام عرفات تھا، جمعہ کا دن تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کھڑے تھے۔ حضرت سیدنا عمر کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان تو پہلے ہی اس دن کو بطور عید منا رہے ہیں۔ عرفہ کا دن بھی عید ہے اور جمعہ کا دن بھی عید ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ سے بھی ایک یہودی نے ایسا ہی کہا، تو آپ نے فرمایا جس روز یہ آیت نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھیں، یعنی ایک جمعہ اور دوسرا عرفہ کا دن۔ میرے دوستو بزرگوں، 9 ذی الحجہ کا دن وہ عظیم الشان دن ہے کہ جس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ خالق کائنات کا فرمان عالی شان سورہ بروج میں موجود ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اس دن کی قسم جو گواہ ہے اور اس دن کی قسم جس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الیوم المشہود یوم عرفۃ والشاہد یوم الجمعہ، یوم مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے اور یوم شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر انتہائی فضل و کرم ہے
کہ اس نے ان دنوں میں ایسے لمحات مقرر فرمائے ہیں جن میں وہ اپنے بندوں کی توبہ خصوصیت کے ساتھ قبول فرماتا ہے، ان کے گناہ بخشتا ہے۔ یوم عرفہ ان مبارک لمحات کو پانے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن روزہ دار کی عزت افزائی فرماتا ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اربعن لم یکن یدعوہن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صیام عاشوراء والعشر وثلاثة ایام من کل شہر ورکعتین قبل الغدات۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اور 9 ذی الحج تک لگاتار روزے رکھنا، ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں کبھی بھی ترک نہیں کی۔ عزیزان محترم، ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان مبارک ایام میں زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں جن میں خیر و بلائی کی فراوانی ہے۔ انہی ایام میں ایک بہت عظمت والا دن جو سال کے تمام دنوں میں افضل و اعلیٰ دن ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص تجلی فرمائی ہے۔ جو اس کے گھر کا حج کرتے ہیں ان کی عزت افزائی فرماتا ہے، ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، وہ خوش نصیب مغفرت یافتہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفہ کے دن وقوف کرنے کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی فرماتا ہے اور تمہارے لیے ملائکہ پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے دور دور سے پراگندہ سر میری جنت کے امیدوار ہو کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر ان کے گناہ ریت کی گنتی یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جاگ برابر بھی ہوں تب بھی میں ان سب کو بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، خوشحال لوٹ جاؤ، میں تمہیں اور تم جس کی شفاعت کرو گے سب کو بخش دوں گا۔ برادران اسلام، یوم عرفہ کی فضیلت فقط حاجی صاحبان کے لیے خاص نہیں بلکہ تمام مسلمان اس فضیلت کے حصول میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غیر حاجی کے لیے اس دن روزے رکھنا مستحب فرمایا ہے، لہٰذا جو اس دن کا روزہ رکھے وہ روزہ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے اور پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم عرفہ غفر لہ سنۃ امامہ و سنۃ بعدہ، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں فرمایا، کننا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نعدلہ بصوم سنتین، ہم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں اس دن کے روزوں کو 2 سال کے روزوں کے برابر جان لیتے ہیں۔ محترم، دیگر اوقات کے مقابلے میں یوم عرفہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد، گزاری، ذکر و اذکار، درود و سلام، دعا و استغفار میں گزارنا چاہیے۔ اس دن حسب طاقت صدقہ و خیرات کرنا چاہیے کہ یہ قبولیت کا دن ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ میں اور مجھ سے پہلے پیغمبروں نے جو کچھ کہا اس میں بہترین بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مزید یہ کہ یہ دن حاجیوں کے لیے خصوصاً مغفرت کا دن ہے، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں حاجی گناہوں کی گندگیوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ خالق کائنات اپنے بندوں کو عرفات میں وقوف کے لیے بلاتا ہے، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے تاکہ شیطان ذلیل و خوار ہو۔ حضرت سیدنا
طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دن بھی شیطان کو اتنا ذلیل، بلائی سے دور، حقیر اور غضبناک نہیں دیکھا گیا جتنا وہ عرفہ کے دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن وہ رحمت الہی کا نزول اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرماتا دیکھتا ہے، اس وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیے جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے، خلوت و جلوت میں اس کو اپنا نگہبان جانیں، یاد رکھیں قربانی کرنا بہت ہی پیاری سنت، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے فدیے میں ذبیحہ دے کر لوگوں کے لیے اس کو مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس نبی یعنی حضرت اسماعیل کے فدیے میں دے کر انہیں بچا لیا۔ برادران اسلام، قربانی میں فقراء و مساکین سے بلائی اور ان کی دلجوئی کرنا چاہیے، لہذا قربانی کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ قربانی کا جانور اچھا اور بے عیب خریدے۔ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ ایک تو وہ جو کانا جانور ہو یا جس کا کانا پن ظاہر ہو، معلوم ہو، دوسرا بیمار جانور کی جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا جانور کی جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور چوتھا ایسا کمزور اور ناتوان جانور کی جس کی ہڈیوں میں رودا نہ رہا ہو، یعنی جس کے جسم میں گوشت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی سعادت عطا فرمائے، دنیا و آخرت میں اس مبارک دن کی برکات نصیب فرمائے، ہمارے حجاج کرام کو خیر و عافیت سے اس طرح واپس اپنے گھروں کو لوٹائے کہ وہ اپنے حج کی قبولیت کی تجلیات سے مالا مال اور گناہوں سے پاک و صاف ہو کر واپس آئیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، بارک وسلم والحمد للہ رب العالمین۔